صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہماری ماں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، ان کے خاوند فوت ہو گئے حبشہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے ابو بکر میری بیٹی سے شادی کر دو۔ محترم بھائیوں، میں پڑھنے کے بعد حیران ہوتا ہوں کہ جس انسان سے شیطان ڈرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ان الشیطان لیفرق منک یا عمر، عمر تو انسانیت کے اندر آدم سے لے کر آخری انسان تک آدم کی بیٹیوں بیٹوں میں صرف ایک انسان ہے، only 1% in the world، جو اس گلی میں چلتا ہے شیطان اس گلی کے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطانیت ختم، شیطنت ختم، شرارتیں ختم۔ جس گلی میں تو داخل ہو جائے، جس گلی میں تو داخل ہو جائے، جس گلی میں تیرا داخلہ ہو، شیطانوں کا داخلہ بند۔ میں نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، شیطان آ رہا تھا، تو جا رہا تھا، شیطان نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ اتنی غیرت، اتنی خودداری، اور شادی کا معاملہ کتنا سادہ ہے کہ اپنی بیٹی کی خود پیشکش ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ سٹیٹس والے انسان تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کیا کیا ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی پیشکش کر سکتا ہے کسی نیک آدمی کو۔ باب و عبد الرجل، اپنی بیٹی کی پیشکش کسی انسان کو کر سکتا ہے الرجل الصالح، نیک آدمی پر۔ عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان اگر ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور مولوی تیری گلدہ سیدھی کریے، ذاکر صاحب تیری گلدہ کی وجہ ہے، تیری ضمانت کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تیری شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے، ابو بکر کو گالیاں نکالتا ہے، عمر کو گالیاں نکالتا ہے، عثمان کو گالیاں نکالتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں جنت کے اندر ابو بکر نہیں جائے گا، جنت کے اندر عمر نہیں جائیں گے، جنت کے اندر عثمان نہیں جائیں گے، جنت کے اندر علی نہیں جائیں گے، تو مریام نگر کے مراسی جنت میں جائیں گے؟ وہ جنت نہیں ہے، جنت المأوى نہیں ہے، جنت الفردوس نہیں ہے۔ میں اس کو جنت نہیں مانتا جس کے اندر ابو بکر نہیں ہوں گے، عمر فاروق نہیں ہوں گے، ذوالنورین نہیں ہوں گے، حیدر کرار نہیں ہوں گے، اشرا مبشرہ نہیں ہوں گے، بدر والے نہیں ہوں گے، احد والے نہیں ہوں گے، تبوک والے نہیں ہوں گے، یرموک والے نہیں ہوں گے۔ جس جنت میں حبشی بلال نہیں ہوگا، جس جنت میں فارسی سلمان نہیں ہوگا، جس جنت میں رومی سہیل نہیں ہوگا، بھائیو وہ کوئی جنت نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ صدروں میں جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے غصہ کیا کہ میں نے اتنی بڑی پیشکش کی ہے، اپنی بچی پیش کی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا، میں نے کہا عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، سادہ ہم انسان ہیں، ہمارے تو یہاں پر کنڈے کی شادی کرنی ہے تو اس کا کنڈا ہو جاتا ہے، تو جی ماسی نہیں مان رہی، ماما نہیں مان رہا۔ بھائیو ہم نے 500 میں شادی کی ہے، مجاہدین کی ہم نے 500 میں شادی کی ہے راستے میں جاتے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، مکہ کے اندر پراپرٹی، دکانیں، مکہ کا بہترین تاجر، بڑا قیمتی انسان، بڑا مالدار مخیر انسان مسلمان ہوتے ہیں۔ مکہ والوں نے بیوی چھین لی، بچے چھین لیے، دھکے دے کر نکالا، مدینہ پہنچے، کائنات کے امام پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جی پراپرٹی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں۔ کیا بچایا ہے آپ نے؟ کہا ایمان بچا کر آ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اہل مدینہ دلہے کے اوپر جو ہے نا جی وہ زرد رنگ پھینکتے تھے، رہا علیہ اثر صفرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زردی کا نشان دیکھا۔ کائنات کے امام نے فرمایا عبد الرحمن تزوجت شادی کی ہے؟ کہا جی۔ فرمایا کیا دیا ہے؟
فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. میری شادی ہو گئی ہے انصار کی عورت کے ساتھ. فرمایا بارک اللہ، اللہ رب العالمین برکت کرے. جاؤ ولیمہ کر اگر سے بکری کا. نبی کو علم نہیں ہے، نہ ڈھول ہے، نہ ڈھمکا ہے، نہ نٹ ہے، نہ گانے ہیں، نہ میوزک ہے، نہ کوئی آؤ تاؤ ہے، نہ شعلہ بازی ہے، نہ آتش بازی ہے. نبی کے مدینے میں شادی ہوتی ہے، ایک کونے میں شادی ہوتی ہے. نبی کو اپنے گھر میں علم نہیں، نبی کو اپنے گھر میں پتہ نہیں. عبد الرحمن نے نبی کو انوائٹ نہیں کیا کہ آپ نے میرا نکاح پڑھانا ہے. سادہ تو مولوی پنڈ دا ہوئے نا، وہ کہتا تو میرے کو نکاح نہیں پڑھایا، میں نے 2000 روپے دیتا، چل تیری چھٹی، تو میرا مقتدی کوئی نہیں تو میں تیرا امام کوئی نہیں. یہی ہوتا ہے نا. اور میں کمال قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کے ادب پر، صحابہ کی سادگی پر، صحابہ کے احترام پر، کہ اللہ کے نبی کا آرام جو ہے اس میں رکھنا نہیں ڈالتے، نکاح اور شادی میں بھی نہیں بلاتے. فرمایا اللہ برکت کرے. کہا صاحب میں نبی تمہارے بھائی ہیں. اس نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا. میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک میں تیرے ہر چلیں گے، تیرا جو ہے وہ سارا کچھ ہوگا، ایک میرا ہوگا. اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، تو مہاجر ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی. انما المؤمنون اخوہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. یہ تھے صحابہ. محترم بھائیوں، نبی مدینہ کی بستی کچی، نبی کا گھر کچا، نبی کی مسجد کچی. بارش کے موسم میں چھت دبکتی ہے، صحابہ بارش میں نماز پڑھتے ہیں. نبی کے گھرانے کچے، نبی کے حضرات کچے، صدیق کا گھر کچا، عثمان کا گھر کچا. مدینہ کی چھوٹی سی بستی، وہاں پر جبریل آتا ہے. مولویوں ذاکروں بتاؤ تمہارے گھروں میں کب جبریل آیا ہے؟ کوٹھیوں میں، تمہارے جو ہے نا جی بلڈنگوں میں، تمہارے جو ہے نا جی کوٹھیوں میں، جو ماڈل ٹاؤن میں، ڈیفینس میں، گلبرگ میں، ڈیفینسوں کے اندر تمہاری کوٹھیاں، جہاں پر بھی کبھی جبریل آیا ہے ان کچے گھروں میں آتا تھا، کیونکہ دنیا کے بہترین انسان مدینہ میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں اگر نبی کے دور میں ہوتا میں بڑا سارا صحابی ہوتا، بہت بڑا مومن ہوتا. کہا نہیں، اگر تم نبی کے دور میں ہوتا تو بڑا بے ایمان ہوتا. تو شکر کر آج آیا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان اسلام کی دولت بخشی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1.5 لاکھ صحابہ جو تھے ان کے اندر تیرا نام نہیں تھا تو صحابی نہیں بن سکتا. اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا، وہ سلیکٹڈ تھے، الیکٹڈ نہیں تھے. ہمارے وزیر اعظم کو آج فکر پڑی ہے جی میں کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، اور تم شکر کرتے ہو جی سلیکٹڈ کہتے ہیں. ہمارے صدر کو جو ہے بڑا تانا لگتا ہے جی یہ سلیکٹڈ ہے، ہمارے حکمرانوں کو بڑا تانا لگتا ہے جی ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں، ہم الیکٹڈ ہیں. محترم بھائیوں، صدیق سلیکٹڈ، عمر سلیکٹڈ، عثمان سلیکٹڈ، علی سلیکٹڈ، عشرہ مبشرہ، اللہ کے رسول کا انتخاب، صحابہ سارے اللہ کے رسول کا انتخاب، مہاجرین سلیکشن والے، انصار سلیکشن والے. نبی نے سلیکٹ کیا بلال کو مسجد نبی کی تعظیم کے لیے، عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد نبی کی فجر کی اذان کے لیے سلیکٹ کیا. سارے صحابہ سارے انبیاء سلیکٹڈ تھے. حکمرانوں کو ان کیوں فکر پئی ہوئی ہے؟ الحمدللہ ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کی توحید کے، نبی کی سنت. اللہ ہمارا خواب کیا ہے، ہماری سلیکشن کیا ہے؟ ہماری سلیکشن قرآن ہے، ہماری سلیکشن نبی کی سنت ہے، ہماری سلیکشن صحابہ کی محبت. عثمان نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. حضرت عمر کے ہاں معاملہ کلیئر ہو گیا. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ادب کیا ہوتا ہے بھائیوں، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، نبی کا احترام کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے ریفارمر، بڑے بڑے مسلح، بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے جو ہے نا جی وہ رہنما آئے ہیں، سیاسی آئے ہیں، مذہبی آئے ہیں، بڑے بڑے فن خواہ آئے ہیں، ہٹلر جیسے آئے ہیں، ٹرمپ جیسے بدبخت آئے ہیں، مودی جیسے خونخوار بھیڑیے اللہ کی زمین پر آئے ہیں. جو ادب،
جو احترام نبی کا صحابہ نے کیا ہے دنیا کی کوئی قوم یہ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صدیق کائنات فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے میں نے تیری فیس ریڈنگ کی ہے، تم مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے ہاں میں جواب نہیں دیا۔ کہا بالکل ناراض ہوں۔ صحابہ بڑے سادہ تھے، ساڈے ورگے ہوندے چودھری آ جاتا اور جب تھوڑا بھی ووٹ ہے تھانوں بھی ووٹ دینا، پیپل پارٹی ان کا بھی ووٹ، مسلم لیگ ان کا بھی ووٹ، پی ٹی آئی ان کا بھی ووٹ، سب کا ووٹ۔ صحابہ یک طرفہ تھے، حنیفاً مسلماً، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، وہ علم میں گہرے، عمل میں پکے، بات میں سچے، اور ان کا کردار بالکل نکھرا ہوا اجلا جڑا ہوا کردار تھا۔ وہ صدیق بھی تھے، فاروق بھی تھے، ذوالنورین بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے۔ کہا مجھے پتا ہے تم ناراض ہے، کہا بالکل ناراض ہوں۔ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں سنا تھا کہ عمر کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اگر عمر میرے ساتھ شادی کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، صحابہ کی نبی کے بارے میں محبت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ، ما کان لابن ابی قحافہ، ابو بکر کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے ان یفشوا سر رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کا راز امت کو بتاتا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نصیحت نہیں لیں گے، حفصہ سے شادی نہیں کریں گے، عمر میں شادی کر لوں گا، چونکہ اللہ کے رسول نے کر لی ہے۔ میں اللہ کے رسول کی ترجیح کو اپنی ترجیح پر ترجیح سمجھتا ہوں۔ ناراضگی کی کون سی بات ہے، راضی ہو جائے یار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر بالکل ٹھیک ہے، میں ساری زندگی عمل کرتا رہوں، ابو بکر کے درجے کو، ان کے مقام کو میں نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں پہنچ سکتا۔